لگتا ہے کہ یہ اس وقت سیزن آف وارننگز ہے. آج اب انہوں نے باقاعدہ سیرمنی ہوئی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی، جس میں انہوں نے ہیڈ کوارٹرز کا، جوائنٹ کمانڈ کے ہیڈ کوارٹرز کا باقاعدہ لانچ کیا اور تمام فورسز کو ایڈریس کیا. انہوں نے 3 بڑی کلیئر باتیں بتا دی انڈیا کو. انڈیا کو تو کہا کہ کسی خودفریبی یا گمان کا شکار نہ رہے، اگر اگلی دفعہ کی بات ہوئی تمہارا جو ریاکشن ہوگا پہلے سے بھی زیادہ سوئفٹ اور زیادہ شدید ہوگا. بخال اس پہ تو کوئی انڈیا کو اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ان کے ساتھ ہو چکا ہے وہ تو ان کو یاد ہے. دوسرا انہوں نے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ بات کی کہ جو طالبان افغان کو کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس 2 ہی چوائسز ہیں، یا آپ خوارج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا پاکستان کے ساتھ. اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب روس آیا تھا اور امریکہ آیا تھا تو افغانی کہتے تھے دے ہیو دا واچ بٹ وی ہیو دا ٹائم. ان کے پاس گھڑی ہے لیکن وقت ہمارے پاس ہے، انہوں نے اپنے ملکوں میں جانا ہے. ان دس کیس اگر افغان کے پاس ٹائم ہے تو وی ہیو دا ٹائم آلسو. ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے، ہمارے ملک اکٹھے ہیں، نہ وہ کہیں جا رہے ہیں نہ ہم کہیں جا رہے ہیں. تو وہ جو ایڈوانٹیج تھا ان کا ان کے ساتھ، وہ یہاں ان کا بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے اور یہ فیصلہ ہوگا. اور میری اطلاع یہ بھی ہے کہ اب یہاں فیصلہ ہو گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کا فل فلیج ایک آپریشن شروع ہونے والا ہے. اور ترکیے کو اور قطر کو ہماری طرف سے بتا دیا گیا ہے کہ ابھی تک جتنا آپ نے کہا ہم نے اکوموڈیٹ کیا، لیکن یہ معاملہ بہت لٹکایا نہیں جا سکتا. دوسری طرف ڈومیسٹک فرنٹ پہ جمعے کو جو آئی باتیں، جب ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل شریف نے ایک پریس کانفرنس کی بہت ہی ہارڈ ہٹنگ، اور جو انہوں نے شروع میں کہا کہ جی ہم آئی ایم گوئنگ ٹو کم ود بیئر نکلز، تو بڑے بیئر نکلز اور بروزنگ نکلز تھے بلکہ، اور بڑی سخت باتیں، بڑے سخت جملے ہوئے، اس قسم کے جملے ہوئے تم ہو کون یہ وہ. اس کے بعد لگتا ہے کہ سارا سیاسی منظرنامہ بدل گیا ہے. اسی پہ ہم آج بات کریں گے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب ہوں گے، پروگرام دوسرے میں علی محمد خان ہوں گے. ہم دونوں سے ایک ہی بات پوچھیں گے، کیا اب پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت ختم؟ آنے والے دنوں میں کیا پی ٹی آئی کے اوپر بین لگنے کا خطرہ ہے؟ اگر غداری کی باتیں ہو رہی ہیں تو کیا غداری کے مقدمات کا خطرہ ہے؟ بہت ہی سیریس انوائرمنٹ بن گیا. اس پہ بات کرتے ہیں. پہلے بات کرتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب سے، ایڈوائزر ٹو پی ایم، سینیٹر بھی ہیں آن پولیٹیکل پبلک افیئرز. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب یہ بتائیں، ریاست بھی پھٹ پڑی غصے میں. اس دن ڈی جی آئی ایس پی آر کا بڑا ہی سخت پریس کانفرنس تھی، ہم نے دنیا نے بھی لائیو دیکھی، ہم وہاں موجود تھے، اور بڑے سخت جملے تھے جن پہ اب ریاکشن بھی آ رہا ہے. آپ کے بھی منسٹرز روز، آج بھی آپ کے منسٹرز پریس کانفرنس کر رہے تھے، کبھی کل کر رہا تھا، کوئی پرسوں کر رہا تھا، سب کچھ چل رہا ہے. لیکن پیپلز پارٹی بڑی معنی خیز خاموشی اختیار کیے بیٹھی ہے، بالکل خاموش ہے. کیا پیپلز پارٹی اب جو ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اس میں آپ کے ساتھ سہمت نہیں ہے؟ کیا وہ آپ سے ایک پیج پہ نہیں ہے؟ کیونکہ اس پہ کوئی بیان ان کا نہیں آیا کسی قسم کا. ایون ایم کیو ایم بھی بول پڑی ہے. میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اس حصے میں بیان میں نے سنا ہے، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے اگر اس بات کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے جو ہے وہ موقف نہیں آیا تو وہ آنا چاہیے. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب اور شرجیل میمن صاحب، ان کی طرف سے تو موقف جو ہے وہ میں نے خود سنا ہے. شرجیل میمن صاحب نے بھی اس بارے میں جو ہے وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ کی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان ہے وہ بڑا جو ہے وہ یعنی مینجڈ تھا، بیلنسڈ تھا، اس میں کوئی پھٹنے والی بات نہیں ہے. انہوں نے بڑا جو ہے وہ 2 ٹوک ایک پیغام دیا ہے، اور جو میسج جو ہے وہ انہوں نے، یعنی یہ آپ مت سمجھیں کہ یہ کوئی کسی پولیٹیشین کی پریس کانفرنس ہے کہ جی کسی نے کہہ دیا جی کر دو جی یہ کہہ دو وہ کہہ دو. یہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ باقاعدہ سوچ سمجھ کے پہلے لکھا گیا ہوگا، اس کے بعد اس کے اوپر غور و فکر کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پریس کانفرنس میں جو ہے وہ دہرایا گیا یا بیان کیا گیا. یہ جو پی ٹی آئی کے بعض لوگ، اکثر نہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس قسم کی سیاست کو جو کہ نفرت پہ اور اداروں کے خلاف، اداروں کی قیادت کے خلاف، اور ہندوستان کا میڈیا یا وہاں کے لوگ جو زبان بولتے ہیں وہ زبان جو بولنی انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، انہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے
کہ یہ بڑا واضح پیغام ان کو جو دیا گیا ہے وہ اس کے معنی ہے. لیکن رانا صاحب ایک بات بتائیں, مذاق سمجھیں گے تو بڑا نقصان اٹھائیں گے.